اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وانک علی خلق عظیم. ہمارا جو آج ہم ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم کمپلیکیٹڈ اور فلسفیانہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا دین اتارا ہے وہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے. ہمارے دین کا مزاج سادہ، لیکن ہمارا مزاج کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. انہی تعلیمات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ایک آسان سی جو کوشش ہے اور ایک آسان سا عمل جو کرنے کا ہے وہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرتے رہو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بڑھاتا چلا جائے گا. اب ہم جب اس نعمت کو لے رہے ہیں تو ہم نے آغاز میں، اس سیریز کے آغاز میں، ایک شکر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اس لیے کہ جہاں بہت سے لوگ، ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی بہت سے کاموں میں مشغول ہو کر اپنی زندگیوں سے مطمئن ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پڑھنے کا موقع دیا ہے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آپ اور میں، ہم خود سے نہیں آئے. اس کے پیچھے بہت سے انتظامات ہیں. یہ مجلس اٹینڈ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے ارینجمنٹس کروائے ہیں، اور ہم ایک ایک لمحے کے لیے اتنے محتاج ہیں کہ ہمارے انٹرنیٹ کا ایک سگنل بھی اگر ڈراپ ہو جائے تو ہم آسانی سے اس کلاس کو اٹینڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جس میں صحت اور توفیق بھی شامل ہے. یہ سارے ارینجمنٹ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ سب ہیں. ایک بات اس سارے معاملے میں یاد رکھنے کی ہے کہ جو ہائی پروفائل میٹنگز ہوتی ہیں نا، ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے شرکائے مجلس کی پہلی لسٹس بنتی ہیں. آپ بھی جب کوئی بڑا ایک سیشن اٹینڈ کرنے لگتے ہیں نا تو باقاعدہ اس کے انویٹیشنز تیار ہوتے ہیں. تو جب ہائی پروفائل سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں شرکائے مجلس کی لسٹیں بنتی ہیں. تو یہ لسٹیں یہاں نہیں بنتی. جب آپ ایک سیرہ کی مجلس اور ایک محفل کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ لسٹ یہاں نہیں بنے گی، وہ کہیں اور لسٹ بنی ہے، اور پھر اس کو اپروو کروایا گیا ہے. اور ان سیشنز کو اٹینڈ کرنے والا کوئی بھی شخص عام انسان نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کوشش رویہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ میں تو وی آئی پی ہوں، اور میری جو ساتھ میں ایک فرینڈ ہے، یا میری جو دیورانی ہے، یا میری جو پڑوسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تو کسی قابل ہی نہیں سمجھا، ورنہ وہ بھی یہ سیشن اٹینڈ کرتی. اگر آپ کے دماغ میں یہ خیال آ گیا تو آپ فوراً خاص سے عام ہو جائیں گے. اس لیے اپنے اس خیال سے بھی لڑنا ہے اور اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنی ہے. اس لیے کہ یہ محض
صرف اور صرف اللہ کی توفیق کے سبب ممکن ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توفیق اٹھا لے تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکیں گے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا کہ وہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہ سکو. تو اگر اللہ نہ چاہے تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوں، اگر اللہ نہ چاہے تو ہمارے کان نہ سن سکیں، اگر ہم سنیں تو اس کو سمجھ نہ سکیں. ہم کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہیں. تو سب سے پہلے ہمبل ہو جائیے. شکر گزاری کی پہلی کیفیت کہ ہمبل ہو جائیے، کہ شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی مجلس کا حصہ بنایا ہے. اور اس شکر کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا کرے گا، علم ہمارے اندر اترے گا. آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ سیلیبریٹی فالوئنگ کا دور ہے، اور اس میں فیملی ویلاگنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس میں ہم اپنے فیوریٹ جو ہمارے سلیبز ہوتے ہیں اور جو ہمارے فیوریٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی فیملی لائف کو لمحہ بلمحہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں. فیملی ویلاگنگ یہی ہے جو کہ بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے اور ایک کوئی اچھی ہیلدی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس ایمان کے یعنی ایمان کی روشنی میں جو یہ اپنا سیشن سٹارٹ کریں، اس کا نام آپ نے دیکھا ہوگا لیونگ وتھ سیرہ. لیونگ وتھ سیرہ میں ہم اس ایک ایک لمحے کو محسوس کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا اور جو ہمارے لیے ایک مشعل ہے. اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے نا، ہم صرف جانیں گے نہیں، اسے محسوس بھی کریں گے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت سماعت اور ادراک عطا کی ہے، اس کو ایکٹیویٹ کریں گے، اپنے شعور کو زندہ کر کے ایک خاص کیفیت میں جائیں گے جو آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم محسوس کر سکیں. سب سے پہلے اس سیشن میں داخل ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ سے کچھ کوشچنس کریں گے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں آپ کی کسی مجلس میں شرکت کا موقع ملتا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی. اس لیول کا ادب اپنے سینوں کے اندر اتارنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے. ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ادب کے بغیر علم اندر نہیں اترتا. ادب ایک ایسا زینہ ہے جو سیدھا سینے کے اندر جا کر اترتا ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ادب ہمارے سینوں میں زندہ ہو جائے نا، تو ہم اپنے دل میں وہ حلاوت ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی مٹھاس محسوس کر سکیں گے. اس ادب کو خود پر طاری کرنے کے لیے خود سے کچھ سوال کرنے ہیں ہم نے، اور ایک ایک کوشچن جو میں یہاں پر پوچھوں گی آپ سے، اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں امیجن کرنا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو کیسے بیٹھے ہوتے، نظریں کیسی جھکی ہوتی، ہلکی سی جنبش سے بھی اجتناب کرتے، ناگوار محسوس ہوتی. ایک اور سوال یہ کہ ہم گھر میں چل پھر رہے ہوں، امیجن کریں، ایک اور سین لائیں اپنے دماغ میں کہ ہم اپنے گھر میں چل پھر رہے ہوں اور دروازے پر دستک ہو اور ہمیں پتہ لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو ہمارا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوگا؟ ذرا اس کو سوچیں، امیجنیشن میں لائیں کہ میں کیا کروں گی اگر میرے دروازے پر دستک ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوگا؟ میرا کیا انسٹنٹ ریئیکشن ہوگا؟ کیا میں فوراً اپنے ڈریس کو دیکھوں گی کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے، یا بھاگ کر اپنی سنیما اسکرین کے سائز کی LED بند کروں گی، یا اپنے موبائل پر چلتا ہوا لاؤڈ میوزک بند کروں گی، یا پھر میں دائیں بائیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان کوئی جگہ تلاش کروں گی؟ کیا کروں گی میں؟ یہ سوال ابھی خود سے کرنے ہیں، تاکہ ایک ایک جلال، ایک روب، اس کیفیت میں ہم فوراً چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے جو آداب ہیں وہ ہم پر
طاری ہونے لگے. آپ فیل کریں کہ اس خیال کے آتے ہی ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہوں. اس سیرہ سیریز میں انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا اور دعا بھی یہ ہوگی انشاءاللہ کہ ہم اس محبت کو اپنے دل کے نہا خانوں سے نکال کر باہر لائیں. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مومنوں کے سینوں میں کارو کر دی گئی، انگریوڈ ہے. جیسے کوئی چیز کھود کر کندہ کر دی جاتی نا، اس طرح سے ہے. ہمارے سینوں کو اس محبت کا محل بنایا گیا، مومنوں کے سینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا محل بنایا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی ایمان جو ہمارا دین برحق ہے، یہ ایمان جس کامل ایمان کی ہم دعا کرتے ہیں، اور ہمیں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے اپنا ایمان، یہ مکمل نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر. یہ الگ بات ہے کہ اس انگریوڈ محبت کو دنیا کی لذتوں نے کہیں دبا دیا ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو ہی ہلکی سی ہوا چلے گی یہ چنگاری دہک اٹھے گی. وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ ایک بڑا خوبصورت خیال ہے، اتنا خوبصورت کہ ہم اپنے آپ کو وہاں پر امیجن ہی نہیں کر پاتے. لیکن اور اس کا ریفرنس میں کہاں سے دوں گی آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی وہ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھ سے محبت کریں گے. میں ان بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنا چاہتے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا فرشتوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ وہ تو غیب کے مناظر کو دیکھتے ہیں، جنت دوزخ دیکھتے ہیں. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے ایمان میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ ان پر تو صبح شام وحی آتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ صحابہ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے ایمان میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ان کے سامنے تو معجزات رونما ہو رہے ہوتے ہیں. اب صحابہ کرام خاموش ہو گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول جانے. فرمایا حیرت انگیز ایمان اس کا ہے، حیرت انگیز ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، اور یہ قرآن ان کو دو گتوں کے درمیان میں ملے گا، اور اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے. ان کا ایمان حیرت انگیز ہے. ہم اس 21st سینچری میں حیرت انگیز ایمان والے لوگ جو قرآن کو دو گتوں کے درمیان پاتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنا چاہتے ہیں. اپنی ورث پہچانیے، اپنی اہمیت کو جانیے، اس لیے کہ یہ بھی شیطان کا ایک ٹریپ ہے. اس نے یہ جال پھیلایا ہے کہ ہماری اپنی نظروں میں ہمیں اتنا ورتھ لیس بنا دیا ہے، اتنا کوئی حقیر بنا دیا ہے کہ ہم اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے نام کے ساتھ امت وسط کا ورڈ بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو مدینہ میں آپ کے ریسیپشن کے لیے لوگ روز جمع ہوتے اور آپ کا انتظار کرتے اور شام کو گھروں کو واپس چلے جاتے تھے. پورا دن انتظار کرتے، آپ کا ویٹ ہوتا. یہ وہ سالٹ آف دا ارتھ تھا، جو زمین کی کریم تھی، جو اس وقت انصار کی شکل میں
وہاں پر موجود تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا تھا، اور یہ سارا دن آپ کا انتظار کرتے تھے. ہم سے تو تھوڑی دیر ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس میں بیٹھ جائیں نا تو ہم تھک جاتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو روز صبح آتے اور آپ کا ویٹ کرتے تھے پھر چلے جاتے تھے. اسی طرح کچھ دن گزر گئے تو ایک شخص ایک بلند جگہ پر چڑھا اور دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو اس نے چلا کر کہا، مدینے والو، یہ رہا تمہارا نصیب، یہ رہا تمہارا نصیب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصیب، یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. یہ نصیب کیا ہوتا ہے؟ یہ نصیبوں والا کون ہوتا ہے؟ خوش نصیبی کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کسی نعمت کو محسوس کر کے، اس کا ادراک کر کے، اس کی خوشی کو اپنے اندر اتارتے ہیں نا، اس نعمت پر شکر کرتے ہیں، وہ نصیب ہوتا ہے. بڑے بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسا نصیب دیا ہے. جیسے ہمیں نہیں پتا کہ کتنی بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے نصیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا جانا. کتنی امتیں گزر گئی، ایسے لوگ آئے جنہیں درمیان سے، باڈی کے درمیان سے چیر دیا جاتا ان کا ایمان متزلزل نہ ہوتا. ایسے لوگ آئے، ایسے پرفیکٹ ایمان والے جنہوں نے خواہش کی کہ ہم آخری نبی کی امت ہوتے، لیکن انہیں یہ منصب، یہ درجہ یہ نہ ملا. ہمارا نصیب، ہماری خوش نصیبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے. آپ ہمارا نصیب ہیں. اپنی ورتھ پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنی ویلیو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ منصب، یہ ویلیو ہمیں کسی کسب کی وساطت سے نہیں ملی. ہمارا کوئی کسب نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا شاندار عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا گیا یا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے. کوئی ایسا کارنامہ ہم نے انجام نہیں دیا. یہ نصیب ہے، یہ فضل ہے، یہ رحمت ہے، یہ لطف و کرم ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا گیا. کتنے ڈھیر سارے ایمان والے لوگ، اس میں سے فلٹر کر کے مختلف انبیاء کی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حواری اور ان کے جو ہیلپرز کو ڈالا جو ان کے قریب ترین تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی امت، اس کے اندر سے، ان سارے لوگوں کے اندر سے فلٹر کر کے نکالی. تو یہ نصیب ہے، کسب نہیں ہے، یاد رکھیں. اب جب نصیب کا احساس، خوش نصیبی کا احساس ڈیولپ ہوتا ہے نا، تو انسان کو ایک رسپانسبلٹی اور خوشی فیل ہوتی ہے. رسپانسبلٹی کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، ہیوی آر دا ہیڈس دیٹ ویئر دا کراؤن. جن سروں پر تاج ہوتے ہیں نا وہ بھاری ہوتے ہیں. تاج بھاری ہوتا ہے نا. تو جب ہمیں اپنی ورتھ کا پتہ چلے گا نا، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس منصب پر فائز ہیں، تو پھر ہم یوں ہی منہ اٹھا کر ہر جگہ نہیں گھس جائیں گے جہاں ہمارے جانے کا مطلب بھی نہ ہو. ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے ہر لباس نہیں پہن لیا کریں گے. بغیر تحقیق اور حلال اور حرام کی ڈسکریمنیشن کے بغیر ہم ہر چیز کھا نہیں لیا کریں گے، کیونکہ اس سعادت کی وجہ سے ہم محشر میں VIP ہوں گے. اس سعادت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی سعادت کی وجہ سے ہم محشر میں VIP ہوں گے. یہ وہ سعادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، تو صحابہ بہت پریشان ہوئے. سورۃ واقعہ کی آیت ہے نا. صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ پہلوں میں سے بہت زیادہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے. صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پچھلے ہیں، ہم میں سے تھوڑے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا میں پچھلے ہو، آخرت میں اگلے ہوگے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس امت وسط کی کیا رسپانسبلٹی. محشر میں VIP ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو جھٹلا دے گی نا،
اور کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور وہ امت یہ کہے گی کہ گواہ لائے کون کہ آپ نے ہمیں پیغام دیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا. ہم گواہی دیں گے اس وقت انشاءاللہ، ہم گواہی دیں گے اس وقت کہ ہاں ان کے پاس نبی آیا تھا. تو وہ غصے سے ہم سے کہیں گے کہ تم لوگوں کو کیا پتا، تم تمہارے بعد آئے تھے. ہم کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا. ہم ایٹ دا سیم ٹائم اپنے نبی کی تصدیق بھی کر رہے ہوں گے اور ان کے نبی کی تصدیق بھی کر رہے ہوں گے، وہ بھی ہمارے نبی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں. یعنی کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں نا، ہم ان میں کوئی فرق تو نہیں کرتے. تو ہم اس بات کی گواہی دیں گے وہاں پر کہ تمہارے پاس نبی آیا تھا، کیونکہ ہم قرآن کی تصدیق کر رہے ہوں گے، ہم اپنے نبی کی تصدیق کر رہے ہوں گے. تو اپنی ورتھ پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنی ویلیو نہ جانی اور اس دنیا سے بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزار کر چلے گئے، تو ایک بات یاد رکھیں، ملاقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی ہی ہے. ان سے نظریں کیسے ملائیں گے ہم؟ جب وہ ہماری طرف دیکھیں گے اور ان نظروں میں شکوہ ہوگا، ہم تو مر بھی نہیں سکیں گے اس وقت، ہم تو مر بھی نہیں سکیں گے. تو آپ ذرا امیجن کریں کہ جب ہم حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ دیکھیں گے تو کیسا محسوس کریں گے، کیا کیفیت ہوگی. کیا ہم کوالیفائی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کبھی کبھی ملاقات کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں چلے جائیں گے؟ اپنے آپ کو کبھی محسوس کریں کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں گے تو وہ کیا پہلی بات ہوگی جو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کریں گے. کتنا پریویلیج لگتا ہے نا یہ سوچ کر کہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرائنگ روم جنت میں. کس قدر کوالیفیکیشن چاہیے نا یہاں تک پہنچنے کے لیے. اور بہت ساری کوالیفیکیشنز تو اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے ہی دے دی ہیں، بغیر کسب کے ہی دے دی ہیں. اب تو تھوڑا سا کام باقی ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پا بھی نہیں، ہم تو صحابہ کی خاک پا بھی نہیں. مگر کیا اگر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی تو کیا وہ جنت ہوگی؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں خوش ہو جاؤں. فرمایا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. ذرا سوچیں تو صحیح، جن کی محبت میں ہم جیتے ہیں، جن کی محبت ہمارے ہارٹس میں انگریو کر دی گئی، کارو کر دی گئی، ان سے ملنا کتنا خوبصورت تجربہ ہوگا. اب ہم اکثر ایک نعت سنتے ہیں تو وہ بہت موو کرتی ہے. آپ ذرا اس کو امیجنیشن میں لائیں کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، تیرے تلووں کو چھو لیا ہوتا. تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا، تیرے کاندھے پہ جھولتا ہوتا. ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا. تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا. کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں آ گرا ہوتا. آسماں ہوتا عہد نبوی کا، تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا. میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی، لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا. بہت طویل ہے یہ، اور میں جب یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے نا بالکل فیل کرنا ہے اس چیز کو. اس لیے میں پوئٹس کے نام آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ وہ پھر ایک تھوڑا سا خیال آ جاتا ہے کہ اچھا یہ فلاں نے لکھا ہے فلاں نے. صرف اس کو فیل کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا بڑا احسان کیا ہے، بہت احسان کیا ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اطاعت سے اتباع کا سفر کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا بہترین طریقہ سیرہ ہے. اور ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واپس جائیں گے. ہم بھی ہوں گے وہاں، خود کو محسوس کریں گے وہاں پر.
جن کی محبت کو ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے والدین، ہماری اولاد، عزیز و اقارب، ہر چیز سے بڑھ کر بنایا گیا، اس محبت کو صحیح معنوں میں محسوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو جاتا جب تک میں تمہیں تمہارے مال، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق نے تھوڑا سا توقف کیا۔ کچھ روایت آتی ہے کہ کچھ دن گزرے اور پھر حضرت عمر فاروق، وہ لوگ جھوٹے لوگ نہیں تھے نا کہ ہم تو اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم ہر دوسرا بندہ ہمیں اپنی جان سے پیارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہنے کی باتیں ہیں نا، تو ہم نے سوچے سمجھے بات کرنی ہوتی ہے۔ وہ لوگ سچے لوگ تھے، وہ کوئی بات بھی سوچے سمجھے بغیر، محسوس کیے بغیر نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم تو نمازیں پڑھے بغیر ہی عاشق رسول ہو جاتے ہیں نا، تو ہم تو سوچتے نہیں ہیں باتوں کو نا۔ وہ لوگ بات کرنے سے پہلے خود کو تولا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے توقف کے بعد یا کچھ روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آن یا عمر، یہ بات ہوئی عمر، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لیول آف محبت ہے جو آل ٹائم ریکوائرڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ایک امتی کا سینہ اتنا زیادہ زرخیز ہونا چاہیے جس میں اس لیول کی محبت ہر ہمہ وقت موجود رہے۔ پھر اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ معرفت کیسے حاصل کرنی؟ کیونکہ دیکھیں، جب تک معرفت نہیں ہوتی محبت نہیں آتی، اور محبت اس لیے ضروری ہے، محبت کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ انسان کو کمر سے پکڑ کر ایسے آرام آرام سے لے جاتی ہے کہ انسان کو کچھ بھی کرنا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ اور ہم نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنی، اتباع بھی کرنا۔ دیکھیں، اطاعت جو ہے نا، یہ حکم کی پیروی ہوتی ہے۔ یہ آپ نے جب آپ دین میں داخل ہو گئے نا، تو آپ نے بائی ہک اور بائی کروک یہ کرنی ہے۔ لیکن اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع کا معاملہ تو شروع ہی محبت سے ہوتا ہے۔ یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں اتباع والے۔ یہ محبت کی کہ ونگز پر پرواز کرتا ہے اتباع جو ہے، یہ محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم سے تو اطاعت بھی مکمل نہیں ہو پاتی، اور ہم نے اس کمزور اطاعت سے مکمل اتباع کا سفر طے کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگیوں سے ان ریلیٹیبل سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ، وہ دور اور تھا اور یہ دور اور ہے۔ وہ پرانے لوگ تھے نا، وہ کہا کرتے تھے ھذا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ ہم بھی کچھ اس طرح کا ہی کہتے ہیں، ہم ان ریلیٹیبل سمجھتے ہیں اپنی لائف کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اپنی لائف سے۔ یہ کمی ہمارے اینڈ پر ہے، ہمارے علم کی کمی۔ سو پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ کرنا ہے، give your heart to آپ صلی اللہ علیہ وسلم once، صرف ایک بار اپنا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیں اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ایک بار تو ایسا کریں۔ ایک بار ایسا کرنے سے جو حلاوت محسوس ہوگی نا، اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے، اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے کسی چیز سے۔ مورخین جب سیرہ کا ذکر شروع کرتے ہیں تو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی، کیونکہ ہم سب ایکچولی ملت ابراہیم سے ہیں۔ عرب ہسٹری اور مکہ مکرمہ کے سیٹ اپ کو سمجھنے کے لیے ہم بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ ہم حضرت ہاجرہ کے سفر کو تھوڑا سا دیکھیں گے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ دیکھ رہے ہیں۔
حضرت سارہ حضرت ہاجرہ دونوں ہی اہل بیت ہیں، لیکن حضرت ہاجرہ کو اس لیے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہم وہاں تک دیکھتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ایک سفر کر رہے تھے جس میں اس وقت کے فرعون نے حضرت سارہ کو بدنیتی سے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلسل ناکامی کی وجہ سے اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بہت ہی جو ہے وہ اللہ والی اور نیک عورت ہے۔ تو اس دور میں لوگ جب کسی کو بہت زیادہ نوازنا چاہتے تھے نا، تو یہ ایک عام سی پریکٹس تھی، ایک نارمل پریکٹس تھی کہ اپنی بیٹیوں کو تحفے میں دے دیا کرتے تھے۔ تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ، جو روایات ہی کہتی ہیں، ان کو تحفے میں دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کچھ کے مطابق یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ سلیو تھی۔ بیسیکلی وہ سلیو نہیں تھی، لیکن جب ایک عورت کسی کو تحفے میں دے دی جائے تو آٹومیٹیکلی سلیو ہو جاتی ہے، لیکن بیسیکلی روایات اس پہ زیادہ سٹرونگ ہے کہ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ اس فرعون کی بیٹی تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کو لے کر پیلسٹائن آ گئے، اس کی گرد و نواح میں، جو آج کل کا علاقہ جو پیلسٹائن کہلاتا ہے یہی علاقہ تھا، اور وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہاں پر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، کیونکہ ایک نیچرل فنومینا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے آدم کی بیٹیوں کے اندر یہ کائنڈ آف ایک دوسرے کے ساتھ جو جو سوکنیں ہوتی ہیں ان کے آپس میں یوزلی نہیں بن پاتی، تو یہی وجہ تھی، اور اس کے وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر یہاں سے نکلیں۔ اب وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجاز کا سفر شروع کیا، اور وہ جنوب کی طرف آپ نے ٹریول کیا، اور اونٹ کے ذریعے یہ 40 ڈیز کا جرنی تھا، 40 دن کا سفر۔ اور آپ سوچیں کہ صحرا میں اونٹ کے اوپر 40 ڈیز کا جرنی، میں نے رکھتا ہے ساتھ میں ایک آپ کے انفنٹ بچہ ہو، ایک چھوٹا سا بچہ ہو۔ آخر کار ٹریول کر کے جب آپ مکہ کی وادی میں پہنچے تو آپ اب ساتھ میں اپنی امیجنیشن کو ضرور ایکٹیو کیجئے تاکہ آپ اپنے آپ کو وہاں پر محسوس کریں۔ اور بات یہ ہے کہ ہم جب وہ اساطیر الاولین والی بات کرتے ہیں نا، تو ہم انبیاء کے ایموشنز، ان کی فیلنگز، ان کی جو ہیومن ایک انڈیورنس ہے، اس کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے، بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ فیل تو کریں، دیکھیں اتنے گرم اور اتنے سخت سفر کے بعد ایک ایسی جگہ جو بالکل ان انوائٹنگ ہے۔ دیکھیں ہم ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے ان کو اتنی دور لے آئے، اپنا بچہ جو کہ پہلا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہاں پر اس وادی میں آ گئے۔ دیکھیں جب ہم ٹریول کرتے ہیں نا، اگر جہاز میں بھی ٹریول کر رہے ہو نا، تو بہت سے مسائل آتے ہیں۔ 13-14 گھنٹے کی فلائٹ آپ لیتے ہیں، لمبی ترین بھی ہو تو 13-14 گھنٹے کی فلائٹ لیتے ہیں، اس کے بعد جا کر اترتے ہیں، اپنے نرم بستروں میں جا کے گھس جاتے ہیں۔ 4 دن ہم جیٹ لیگ سے نہیں نکلتے، ٹھیک ہے، ہماری نیند بیلنس نہیں ہو رہی ہوتی، ایک خطے سے دوسرے خطے میں ٹریول کیا 13-14 گھنٹے، جیٹ لیگ آ گیا ہے، اب 4 دن تک ہم نارمل نہیں ہو پا رہے، ٹھیک ہے۔ اگر باقی سارے حالات سموتھ بھی ہوں تو 3-4 دن 5 دن لگ جاتے ہیں صرف ہمیں سیٹل ہونے میں، جہاز پہ سفر کر کے آئے ہیں۔ اب یہ 40 دن کا سفر اونٹ پر تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ انوائٹنگ نہیں ہے، کچھ سودنگ نہیں ہے۔ اس سفر کے بعد بیٹھنے کی جگہ کہیں نہیں ہے، ایک بے آب و گیاہ صحرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو آر ان دا مڈل آف نو ویئر۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اپنی فیملی کو اتارتے ہیں، ساتھ میں اپنے نومولود بچے کو اور اپنی بیوی کو۔ اس ہیٹ کو امیجن کریں ذرا رک کر۔ ہمارے لیے اب ہیٹ مینجمنٹ کی بہت سارے جو ہے سورسز آ گئے، اے سی چل رہے ہیں مسلسل،
پکے گھر بنے ہوئے ہیں، ایک کے اوپر دوسری کے اوپر تیسری سٹوری ہے، ہیٹ فیل نہیں ہوتی، اور بہت سارے ارینجمنٹس ہیں. ایسا فیل نہیں کرنا مکہ کی وادی کو جیسی آج ہے، اس وقت جب وہاں پر خانہ کعبہ بھی نہیں تھا اس وقت محسوس کریں. ہیٹ ہے شدید، نہ کوئی چھت نہ کوئی آسرا، نہ بندہ نہ بندے دی ذات، ٹھیک ہے. اور نومولود بچہ جس کو دیکھ کر غیروں کا دل بھی مائل ہو جاتا ہے، کو جا کے نبی کا اپنا بیٹا. اور نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل نرمی اور محبت عطا کی ہوتی ہے نا. کیسے کیسے خیالات آ رہے ہوں گے ان کو، کیسے کیسے کنسرنز ہوں گے نا ان کے. مگر حنیف تھے نا، حنیف، انکنڈیشنل اطاعت کرنے والے، یکسو پیغمبر، جن کے اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اپنی سواری کو یو ٹرن دیا اور واپسی کا ارادہ کیا. اب زوجہ ہیں، ویری سبمسو، نیچرلی حیران تھیں کہ ایسی جگہ پر ہم دونوں کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں. ایک تو جگہ حیران کر گئی کہ کیسی جگہ ہے، اور اس کے بعد پھر خود واپس جا رہے تھے. ٹھیک ہے، اب کیا کیا خیال آ رہے ہوں. چور ڈاکو نہ بھی ہوں تو وحشی درندوں کا خوف، اور تنہائی اور ویرانی کے اندر اپنا ایک خوف ہوتا ہے. اب حضرت ہاجرہ ان کے ساتھ چل رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ کیا معاملہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو ٹیل دا ریزن اینڈ ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیل دا ریزن. انہیں بتایا ہی نہیں گیا، انہیں اجازت ہی نہیں دی گئی کہ آپ ریزن بتائیں. یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا. امیجن کریں ابراہیم علیہ السلام کا صرف سر ہلانا حضرت ہاجرہ کی پوری سٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کر گیا، پوری سٹیٹ کو چینج کر گیا. یہ ہوتی ہے نا سبمیشن، یہ ہوتی ہے نا عاجزی. جس کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا جانا تھا، ان ہستیوں کی سبمیشن چیک کریں. نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ یہاں کیوں، یہاں کیوں، اور کوئی جگہ نہیں تھی پوری روئے زمین پر؟ نہیں پوچھا. یا اللہ یہاں پر ان کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ نہیں پوچھا. وہاں انہیں اتارا، ٹرن بیک. اب حضرت ہاجرہ کی کیفیت دیکھیے، جو سینے کا بوجھ تھا اچانک ہٹ گیا. اللہ نے کہہ دیا، اچھا بس. کیا ہمارے لیے یہ بات کسی مشکل کام کو کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا؟ کیا ہمارے دل پر رب کی حکومت ایسے ہے کہ جو رب کہے دستور ہو جائے؟ چلتی ہیں دل کے شہر میں یوں ہی حکومتیں، جو کچھ بھی اس نے کہہ دیا دستور ہو گیا. اور ہم اللہ کے قریب ترین کب ہوتے ہیں؟ جب ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہاں پر بصیرت والے لوگوں کو ہی رب نظر آتا ہے، ہر ایک کو نہیں نظر آتا. ورنہ مصیبت میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا گمان کر رہے ہوتے ہیں. اب ذرا صحرا کو تصور ملا ہے، اپنی امیجنیشن کو الائیو رکھنا. میں بار بار کہہ رہی ہوں، اس کے بغیر نہیں ہوگا یہ. اب بھی آج 2025 میں آپ مکہ سے باہر نکلے نا تو آپ کو پہاڑوں کے درمیان دور دور کہیں کوئی لائٹ نظر آتی. اب آپ اس وقت کے اندر جائیں، اپنا بچہ وہاں کی ریت پر لٹائیں اور چند کھجوریں اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ خود کو وہاں پہ محسوس کریں. ایک اکیلی عورت. میں لیڈیز سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، خواتین سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ یہ ذرا امیجن کریں خود کو. ہم اپنے گھر میں اکیلے ہوں تو نیند نہیں آتی، حالانکہ اسی گھر میں ہم رہتے ہیں، ہر چیز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، لیکن رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے اگر ہم اکیلے ہوں تو. اول تو یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی. ہم خواتین 3-4 بھی ہوں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم 4 اکیلے. تو وہاں پر وہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ واقعی اکیلی تھی. اپنے امیجنیشن میں
بی بی ہاجرہ کے اضطراب اور بے چینی کا تھوڑا سا تصور کیجیے. اب وہ پانی، تھوڑی سی کھجور میں پانی کب تک چلنا تھا؟ بچہ جو مدر فیڈ پر ہے، تھوڑی سی یعنی کہ اگر وہ ماں پانی پیے گی اور کھجور کھائے گی تب تک تو چلے گی، لیکن وہ وقت آ گیا جب پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئی، تو ظاہر ہے دودھ آنا بھی بند ہو گیا. اب بچہ بھوک سے روتا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جب بچہ بھوک سے روتا ہے پھر وہ چپ نہیں کرتا اور ماں بے چین ہوتی ہے. اب ہمارا ظلم دیکھیے، ہم اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ ان ہستیوں کو کیا سوچتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جذبات سے عاری لوگ تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے، مضطرب نہیں ہوتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے ہارڈ ہارٹڈ تھے کہ وہ چپ کر کے چلے گئے؟ نہیں، انہوں نے اپنی جان پر سہا ہوگا. حضرت ہاجرہ اس وقت اللہ کے آگے سبمٹ کر دیا تو جان پر سہ رہی ہیں، بچہ رو رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ صحرا میں اپنی فیملی کو چھوڑ کر چلے جانا بس عام سی بات ہے. نہیں، دل پر کیا کچھ گزری ہوگی. کبھی ہمیں خیال آیا کہ جب بچہ بھوک سے رو رہا ہوگا تو حضرت ہاجرہ کیسے بے چین ہوئی ہوں گی؟ اور پھر یہ بے چین ہو کر دوڑنا اتنا آسان تھا جبکہ خود بھی بھوک اور پیاس تھی. ظاہر ہے جب کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا تھا. آپ دیکھیں عام حالات میں بھی جو لیکٹیٹنگ مدرز ہوتی ہیں نا، جو بچے کو فیڈ کرتی ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ بچہ ان کی انرجی لے رہا ہوتا ہے ساری کی ساری. اب صحرا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، اور جو اندر موئسچر تھا، جو انرجی تھی، وہ بچے نے دودھ کے ذریعے لے لی، اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اور اس حالت میں دوڑنا، اتنی شدید بے چینی، اتنی سفرنگ، کوئی پرسان حال اپیرنٹلی نظر ہی نہیں آ رہا، اور ڈھیروں کوسچنز دماغ میں، کیا ہونے والا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں یہ کوسچنز ہماری جو اسٹریم آف کانشیسنس ہے اس میں چلتے رہتے ہیں. ایک ٹرین آف تھاٹس ہوتی ہے جو چلتی رہ رہی ہوتی ہے. توکل کیا انہوں نے اپنے عمل سے کہیں پر بھی اپنے توکل اور اپنی سبمشن میں نہیں آنے دیا. ان کا توکل بڑا اسٹرانگ ہے. یہ نیچرل فینومینا ہے. سوالات آتے ہیں اب کیا ہوگا، کہیں میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے. اگر یہ خیال نہ آتا تو کیوں دوڑتی؟ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی معاملے میں پریشانی نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے تھے وہاں پہ وادی طویٰ میں، جو لاٹھی سانپ بنی، بھاگے نہیں، بھاگے نا، انہیں ڈر لگا اس سے. یہ توکل کے منافی باتیں نہیں ہیں. پریشان اگر آپ ایک دم کسی چیز پر گھبراتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں تو یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا. اب حضرت ہاجرہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہتی، کیا یہ مناسب تھا؟ کیا توکل یہی ہوتا ہے؟ توکل یہ نہیں ہوتا. اب انہوں نے جو ہے دیکھا کہ کہیں میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، اسے کوئی درندہ نہ پھاڑ کھائے، اس ویران وادی میں کوئی میری عزت کے در پہ نہ ہو جائے. بہت سارے کوشچنز تھے، اور وہ غلام تو تھی نہیں کہ اتنی سخت جان ہوتی. اب آپ دیکھیں، ایک سین ڈرا کریں جہاں خانہ کعبہ ہے نا، اس وقت یہ لوئسٹ پوائنٹ ہے اس وادی کا. آس پاس اونچے اونچے پہاڑ تھے. جہاں مطاف ہے نا، یہ لوئسٹ پوائنٹ ہے. آس پاس ابھی تو بہت سارے پہاڑ وغیرہ تراشے گئے ہیں، بہت اونچے اونچے پہاڑ تھے سائٹوں پہ. آپ دیکھیں کہ ویسے بھی آپ جب کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں بہت پہاڑ ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر ایک عجیب سی گرمنس اور ویرانی اور تنہائی ہوتی ہے. اب وہاں سے صفا کی پہاڑی، اس جہاں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ تو وہاں تھا نہیں، اس لوئسٹ پوائنٹ کو امیجن کریں. وہاں سے صفا کی پہاڑی تقریباً 300-400 میٹر ہے، 300-400 میٹر ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت ہاجرہ کا ارادہ یہ تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھوں گی چاروں طرف، شاید مجھے کوئی آبادی کچھ نظر آ جائے جو میں اپنے بچے کے لیے ارینج کر سکوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے صفا پہاڑ کا قصد کیا. ٹھیک ہے. وہاں سے وہ دوڑ کر مروہ کی طرف گئی. یہ تقریباً ½ کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا. آپ جب سعی کرتے ہیں نا صفا اور مروہ کے درمیان، اور مروہ سے صفا کے درمیان، تو یہ یاد رکھیں کہ ماربلڈ فلورز کے اوپر
ایئر کنڈیشنڈ اور کلین برآمدوں کے اندر چلتے چلتے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے ہمارا جب صحیح ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. حضرت حاجرہ کے لیے کوئی ایئر کنڈیشنڈ برآمدے نہیں تھے, کوئی ماربلڈ فلور نہیں تھا. وہ وہاں کی پتھریلی زمین پر تپتے صحرا کے اندر بے چینی اور بے قراری کے ساتھ بس بھاگ رہی تھی, اور پیچھے ان کو اپنے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی, اور روتا بلکتا ان اٹینڈڈ بچہ, صرف رونا بلکنا. دیکھیں اگر سارا گھر بھی بچے کو اٹھا کر سنبھال رہا اور بچہ رو رہا ہو نا تو ماں کو چین نہیں آتا. وہ بچہ ان اٹینڈڈ تھا. یہ 300-400 میٹر آپ دیکھیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں چاہتے آپ اپنے بچے کو ان اٹینڈڈلی چھوڑ کر, جبکہ سارے حفاظتی اقدامات ہو چکے ہوں. پھر بھی حضرت حاجرہ کی فزیکل, مینٹل, سائیکولوجیکل سچویشن کیا تھی اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. ایک جگہ یہاں پر میلین اصغرین آتی ہے جہاں پر انہیں اپنا بچہ نظر نہیں آتا تھا, وہاں سے وہ تیز بھاگتی تھی. پھر جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا, ایک چکر, دوسرا چکر, تیسرا چکر, حتیٰ کہ 7 چکر. سوچیں ذرا, صحرا میں بھاگتی ہوئی بے بس عورت, اس کا بچہ رو رہا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں, اور اس عورت نے صرف رب کی خاطر اپنے ہسبینڈ کو جانے دیا. اس نے صرف اور صرف یہ سنا کہ رب نے کہہ دیا اور اس نے اطاعت کر لی. کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بچے کی ایڑیوں میں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. بیسیکلی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی ٹپ ماری زمین پہ تو یہ چشمہ ابل پڑا. اب یہاں پر رک جائیں. زمزم نکل آیا ہے. جو ٹرائل اور ٹیسٹ تھا وہ اوور ہو گیا ہے, لیکن ہمارے سیکھنے کی کچھ باتیں ہیں یہاں پر. اگر فرشتے کے پر کی ٹپ مارنے سے ہی چشمہ ابلنا تھا تو پہلے کیوں نہ ابلا؟ حضرت حاجرہ کا اتنا زیادہ ٹرائل, اتنا بڑا ٹرائل, اتنا بڑا ٹیسٹ, اتنی بڑی آزمائش, کیا جب یہ ٹیسٹ سٹارٹ ہوا حضرت حاجرہ کو معلوم تھا کہ یوں زمزم کا کنواں نکل آئے گا اور ان کی آزمائش اوور ہو جائے گی؟ نہیں, پہلے تو معلوم نہیں تھا نا. کیا ان کو اندازہ تھا کہ یہ دنیا کا موسٹ ریورڈ ویل ہوگا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا؟ کیا ان کو پتا تھا کہ جن جگہوں پر وہ بھاگی ہیں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ادھر بھگائیں گے؟ کیا انبیاء, کیا صحابہ, کیا کنگز, کیا بڑی بڑی کمپنیوں کے CEOs سب بھاگ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ قدردانی, اس سبمشن کی قدردانی, اس عاجزی اور توکل کی قدردانی جو حضرت حاجرہ نے کیا. اور قدردانی کے معاملے میں اللہ تعالی, قدردانی اللہ کے بعد بس ہے. ایک قدم اٹھائیں صحیح ذرا, قدردانی اللہ کے بعد بس ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی کسی آزمائش میں بیسٹ پرفارمنس دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کیسے قدردانی کرتے ہیں. تدبیر اور کارسازی تو شروع میں بھی اللہ کی ہے اور آخر میں بھی اللہ کی, مگر آزمائش کے بعد قدردانی اللہ کا اظہار محبت ہے. اللہ بھی اظہار محبت کرتے. اور دیکھیں حضرت حاجرہ کے ساتھ اللہ نے پھر کیسے اظہار محبت کیا, کیسے قدردانی کی. ذرا امیجن کریں اگر حضرت حاجرہ دنیا میں واپس آ کر یہ دیکھ لیں حج کے موقع پر لاکھوں لوگوں کو ان راستوں پر بھاگتے ہوئے دیکھیں جن راستوں پر وہ خود بھاگی تھی. دیکھیں آزمائش تو چند دنوں کی تھی جو اوور ہو گئی. قدردانی جاری ہے اور جاری رہے گی. ٹیسٹ اور ٹرائل تو تھوڑا سا تھا, وہ اوور ہو گیا. ذکر خیر باقی ہے اور باقی رہے گا. یہ اللہ کی حکمتیں, یہ اللہ تعالیٰ کی عزتیں اور قدردانیاں ہیں جو وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے. حضرت حاجرہ کو ایسا آنر ملا جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہارڈ شپس اینڈ ڈیفیکلٹی لیڈس ٹو سم تھنگ ویری گریٹ. بہت بڑی بڑی چیزوں
کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے. کوئی ڈیفیکلٹی زندگی میں آئے, کوئی ہارڈشپ آئے, ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں آنے کے لیے ایک جو سٹارٹ ہوا معاملہ, وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا. اس بے آب و گیا وادی میں آبادی کیسے سٹارٹ ہوئی. پھر ایک قبیلہ آیا پانی دیکھ کر, حضرت ہاجرہ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہاں پر آباد ہونے کی اجازت دے دی جائے. تو حضرت ہاجرہ نے ان سے پیمنٹ کے اوپر انہیں وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی. تو آج کے سیشن میں بہت سے سوالات کے ساتھ جو سوالات ہیں انہیں لکھیے, انہیں اپنے پاس محفوظ کیجئے, ان کے اوپر سوچئے. جو چیزیں آپ کی کیفیات کو, آپ کے ایموشنز کو سٹر کرتی ہیں, وہی سوالات دوسروں سے بھی پوچھیے. سیرہ کا ہم پر بہت, اس سیشن کے اندر جو ہم انرول ہوئے ہیں نا, آپ اور میں, کوئی تھوڑی بات نہیں ہے. کہاں لسٹیں بنی اس کی, کہاں یہ اپروو ہوئیں, پھر کہاں اٹینڈیز کے لیے حالات ہموار کیے گئے, ان کو جگایا گیا, ان کو بلایا گیا, ان کے لیے ارینجمنٹس کیے گئے. تو اس کا حق بہت ہے, شکر گزاری بہت زیادہ ہے. اور شکر گزاری 3 طریقوں سے ہوتے ہیں, یاد رکھیں. شکر بالقلب, شکر باللسان, شکر بالجوارح. شکر بالقلب کیا ہے کہ دل میں اپنے جذبات کو ابھاریں اور دل میں محسوس کریں کتنا بڑا شکر ہے. ہم کہاں سے اٹھا کر بغیر کسی کسب کے امت محمد بنے, اور پھر ان ہائی پروفائل سیشنز میں دیکھیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا, اس مجلس کا ادب ویسا ہی ادب, وہ مجلس ویسے ہی ادب کی حقدار ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام آپ کی مجلس میں ہوا کرتے تھے. اس لیے جتنا ادب ہوگا علم اتنا اندر اترے گا. دل میں اس کیفیت, اس شکر کو لائیں. زبان کا حق یہ ہے کہ دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے متعلق بتائیں, انوائٹ کریں, جو اچھی چیز سیکھیں دوسروں کو سکھائیں. اور شکر بالجوارح یہ ہے کہ اپنے عمل میں اس چیز کو لائیں جو ہم سے ریکوائرڈ ہے ایز این امتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.